فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتول الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 17 پڑھیں گے۔ 13واں باب، صفحہ نمبر 189 179۔ شہادت امام حسین علیہ السلام پنجتن پاک علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں۔ جیسا کہ نویں باب میں پوری تفصیل کے ساتھ اس امر پر تبصرہ کیا جا چکا ہے کہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کوئی اتفاقی اور ناگہانی حادثہ نہ تھی، بلکہ مسلسل و متواتر علل و اسباب کثیرہ کا نتیجہ تھی۔ اسی طرح یہ امر بھی بکثرت اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ جناب خامس آل ابا بھی اپنی شہادت سے غافل نہ تھے، بلکہ پوری طرح اس کے لیے تیار تھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب امام حسن مجتبیٰ نے آپ کو اس حادثہ کبریٰ اور قیامت صغریٰ کی بالعلام اللہ خبر دے رکھی تھی، اور آن جناب نے بھی مدینے سے روانگی کے وقت اپنے وصیت نامے میں اس کی وضاحت کر دی تھی۔ کتب سیر و تواریخ کی مزید ورق گردانی کرنے سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ عائلہ کی اطلاع رب العزت نے اپنے سابقہ انبیاء کو بھی دے دی تھی، اور انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو ان جاگداز واقعات کی خبر دے دی تھی۔ تفصیل میں جانے سے اختصار معنی ہے۔ البتہ خمسہ نجبائے علیہ السلام کی پیش گوئیوں کا ایک شمع یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے عاشر بہار، دمع ثاقبہ اور ناسخ التواریخ وغیرہ کتب مضبوط کی مجلات موجود ہیں۔ جناب رسول خدا کا شہادت حسین کی خبر دینا۔ کامل الزیارات میں بسند خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کے بچپن کے وقت گود میں لے کر کھلا ہنسا رہے تھے کہ عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس بچے سے اس قدر مانوس کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، بھلا میں کیوں کر اس سے محبت نہ کروں اور مانوس نہ ہوں، جبکہ وہ میرے دل کا پھل اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عنقریب میری امت ان کو شہید کرے گی، پس جو شخص ان کی شہادت کے بعد ان کی زیارت کرے گا اس کو میرے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ عائشہ نے بطور تعجب پوچھا، آپ کے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب؟ آپ نے فرمایا، ہاں، 2 حجوں کا ثواب۔ اسی طرح عائشہ تعجب کرتی گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار ایک حج کا اضافہ کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے عمروں سمیت 90 حجوں کا تذکرہ فرمایا۔ کتاب کا حوالہ ہے الدمع الثاقبہ، صفحہ نمبر 284۔ مخفی نہ رہے کہ یہ ثواب ہے بے پایہ اس صورت میں ملیں گے جب زائر کے ذمہ کوئی واجبی حج نہ ہو۔ اس کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ میں جناب امیر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا، میں فاطمہ زہرا اور حسن و حسین جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر تھے کہ یکا یک حضرت ہماری طرف دیکھ کر رونے لگے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا،
میں ان مصائب کی وجہ سے رو رہا ہوں جو میرے بعد تم پر ڈھائے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کیا ہوگا؟ فرمایا میں تیرے سر مبارک پر ضربت کے لگنے، جناب فاطمہ کو تماچے لگنے، حسن کی ران پر نیزہ لگنے، نیز ان کے زہر پلائے جانے اور حسین کے شہید ہونے پر گریہ و بکا کر رہا ہوں۔ کتاب کا حوالہ ہے دم الثاقبہ، صفحہ نمبر 284۔ قبل ازیں ولادت حسین کے بیان میں بھی آپ کی شہادت کے متعلق حضرت کے بعض اخبار شریفہ نقل کیے جا چکے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا شہادت حسین کی خبر دینا۔ ایک دفعہ حضرت امیر نے حسب معمول فرمایا باخدا مجھ سے ہدایت یا گمراہ کرنے والے گروہ کے متعلق دریافت کرو گے تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ سعد بن ابی وقاص نے اٹھ کر کہا فرمائیے میرے سر اور ریش میں کس قدر بال ہیں؟ ہاں جناب نے فرمایا میرے خلیل جناب رسول خدا نے مجھے یہ بتایا تھا کہ تو مجھ سے ہی سوال کرے گا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ تیرے ہر بال کی جڑ کے پاس ایک شیطان چھپا ہوا ہے، اور تیرے گھر میں ایک بچہ موجود ہے جو میرے فرزند حسین بنت رسول کو شہید کرے گا۔ تیرا اور تیرے اس بیٹے کا ایمان و اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور واسطہ نہیں ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے الدم الثاقبہ، صفحہ نمبر 285۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ صفین کی طرف جاتے ہوئے جب ہم ارض نینوہ میں پہنچے تو حضرت علی علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا اے ابن عباس کیا تم اس مقام کو پہچانتے ہو؟ میں نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم بھی میری طرح اس جگہ کو پہچانتے ہو تو میری مانند گریہ کیے بغیر یہاں سے نہ گزرتے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد جناب امیر بہت دیر تک پھوٹ کر روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی اور آنسو سینہ اقدس پر بہنے لگے۔ ہم بھی رونے لگے۔ آپ ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے جاتے تھے کہ ہائے آل ابی سفیان کو مجھ سے کیا بیر ہے، شیطانی گروہ اور صاحبان کفر کو مجھ سے کیا سروکار ہے۔ اے ابا عبداللہ صبر سے کام لینا، کیونکہ تیرے باپ نے بھی ان لوگوں سے ایسی ہی اذیتیں اٹھائی ہیں جیسی تمہیں پہنچیں گی۔ کتاب کا حوالہ ہے الدم الثاقبہ، صفحہ نمبر 285۔ اس کے بعد جناب امیر نے واقع شہادت کی تفصیل ابن عباس سے بیان فرمائی۔ کامل الزیارہ میں ابو عبداللہ سے منقول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت امیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حسین آپ کے پہلو میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنا ہاتھ حسین کے کندھے پر رکھتے ہوئے فرمایا یہ شہید کیا جائے گا اور کوئی اس کی نصرت نہیں کرے گا۔ کتاب دم الثاقبہ، صفحہ نمبر 285۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ابن ملجم ملعون کی ضربت سے زخمی ہوئے تو جناب امام حسن زارو قطار رونے لگے۔ اس وقت امیر نے فرمایا بیٹا حسن آج تو اپنے والد پر گریہ و بکا کر رہے ہو، حالانکہ کل تمہیں زہر جفا سے شہید کیا جائے گا، اور اسی طرح تمہارے بھائی حسین کو بھی تلوار ظلم سے شہید کیا جائے گا، اور تم دونوں اسی حالت میں اپنے نانا و بابا اور ماں کی خدمت میں پہنچو گے۔ کتاب کا حوالہ ہے ناسخ التواریخ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 36۔ امام حسن مجتبیٰ کا شہادت حسین کی خبر دینا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب اعمالی میں اپنے سلسلہ سند سے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رونے لگے۔ امام حسن نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کیا آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جانے والا ہے اس پر رو رہا ہوں۔ امام حسن نے فرمایا میری طرف تو مخفی طور پر زہر بھیجا جائے گا جس کی وجہ سے میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن اے ابا عبداللہ تیری مصیبت کی طرح کسی کی مصیبت نہیں، پورے 30,000 آدمی تیرے قتل کے لیے چڑھ آئیں گے اور بائیں ہما دعوی اسلام بھی کرتے ہوں گے، نیز ان کا یہ دعویٰ بھی ہوگا کہ وہ ہمارے جد نامدار کی امت سے ہیں۔ یہ سب لوگ آپ کے قتل کرنے، خون بہانے، آپ کی حقوق حرمت کرنے، آپ کی مستورات کو قید کرنے اور
کا ساز و سامان لوٹنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت بنی امیہ پر لعنت نازل ہوگی اور آسمان سے راکھ اور خون برسے گا، اور آپ کی مصیبت پر کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ جنگلوں کے وحشی جانور اور پانی کی مچھلیاں بھی روئیں گی۔ کتاب کا حوالہ ہے الدم ثاقبہ صفحہ نمبر 286، ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 136۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا شہادت حسین پر مطلع ہونا۔ اصول کافی اور تفسیر برہان وغیرہ میں متعدد ایسی روایات موجود ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ عالم سلام اللہ علیہ کو حسین علیہ السلام کے مصائب سے اس وقت باعلام اللہ آگاہ کر فرمایا تھا جبکہ ہنوز جناب حالت حمل میں بھی نہ آئے تھے۔ اس لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان مصائب و علام پر گریہ و بکا فرماتی رہتی تھیں۔ خود امام حسین علیہ السلام کا اپنی شہادت کی خبر دینا۔ مذکورہ بالا حقائق کو پیش نظر رکھنے کے بعد اس امر میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی شہادت عظمیٰ کا علم تھا۔ مزید برآں اس سلسلے میں خود آپ کے بھی کئی فرامین ملتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بخدا بنی امیہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے گی جب تک مجھے قتل نہ کر لیں گے۔ کتاب کا حوالہ ہے الدم الثاقبہ صفحہ نمبر 286۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام احرام حج توڑ کر عراق تشریف لے جانے لگے تو عبداللہ بن زبیر نے عرض کیا، فرزند رسول آپ حج چھوڑ کر عراق جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابن زبیر، اگر میں شہید ہو کر فرات کے کنارے دفن کیا جاؤں تو یہ امر مجھے کعبے کی دیوڑی میں دفن ہونے سے زیادہ محبوب ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے دم ثاقبہ صفحہ نمبر 286۔ اس میں اپنی شہادت بامقام کربلا اور ابن زبیر کے قتل بامقام کعبہ کی طرف صحیح اشارہ موجود ہے۔ اسی طرح ثقل الاسلام کلینی کی روایت کے مطابق آپ نے مدینے سے تشریف لے جاتے وقت بنی ہاشم کے نام جو رقمہ کریمہ تحریر فرمائے تھے اس میں بھی اس امر کی صراحت کر دی تھی۔ تحریر فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص میرے ساتھ جائے گا وہ شہید ہو جائے گا، اور جو میرے پیچھے رہ جائے گا وہ بھی ظاہری فتح و نصرت حاصل نہیں کر سکے گا۔ کتاب کا حوالہ نفس المحموم صفحہ نمبر 38، عاشر بہار صفحہ نمبر 175 وغیرہ۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی کہ سانحہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی غیر متوقع واقعہ نہ تھا، بلکہ آپ کی ابتدائی عمر سے برابر اس واقعہ حائلہ کی اطلاع دی جا رہی تھی اور آپ پوری طرح اس کے لیے آمادہ و تیار تھے۔ چنانچہ وقت آنے پر آپ نے اس ثابت قدمی، راسخ الاعتقادی، صبر و ضبط اور ناقابل تسخیر عزم و ارادے کا اظہار فرمایا کہ جس کی نظیر صفحہ تاریخ پر نہیں مل سکتی۔ اے سرکار شہادت، آپ کے صبر پر آسمان کے فرشتے تعجب کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 184، 14واں باب۔ یزید کی تخت نشینی اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے پر اصرار اور امام علیہ السلام کا انکار۔ جیسا کہ قبل ازیں 8ویں باب کے آخر میں بیان کیا جا چکا ہے کہ معاویہ نے بنا بر مشہور نیمہ رجب اور بقول 2260 ہجری میں عدم آباد کو چھوڑ کر اپنے اصلی مقام کی طرف کوچ کیا، اور اسی تاریخ کو یزید عنید مسند حکومت پر متمکن ہوا۔ یزید عنید تخت خلافت پر متمکن ہونے سے قبل بھی نشہ خمر سے تو مخمور رہتا ہی تھا، مگر اب ظاہری اقتدار کے نشے نے اسے بالکل ہی چور چور کر دیا تھا، اور عیش و عشرت کے تمام اسباب و آلات کے موجود ہونے کے باوجود جو چیز اس کی رنگین زندگی کو
منغص کر رہی تھی وہ تھی چند نامور شخصیتوں کا اس کی بیعت سے انکار، جن میں سرکار سید الشہداء سر فہرست تھے۔ اگرچہ معاویہ نے اپنی زندگی میں پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ کانٹا راستے سے ہٹ جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور اس خلش کو سینے میں لے کر مر گیا۔ معاویہ ایک کونا مشق سیاستدان تھا۔ اس نے اس سلسلے میں تشدد کرنا مصلحت وقت کے خلاف سمجھ کر سکوت اختیار کر لیا۔ البتہ آخری وقت یزید کو اس عظیم خطرے کی طرف سے متوجہ ضرور کر گیا، جیسا کہ 8ویں باب کے آخر میں اس امر کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ لیکن یزید میں یہ تدبر اور سیاست دانی کہاں؟ جوانی مستی کے نشے کو نشہ شراب نے دو آتشہ اور نشہ اقتدار نے سہ آہستہ کر دیا تھا۔ اس لیے اس نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے اس روڑے کو راستے سے ہٹانے کا عملی اقدام کیا، اور جہاں دوسرے بڑے شہروں کے گورنروں کو مرگئی معاویہ کی اطلاع دی۔ کتاب کا حاشیہ ہے: مخفی نہ رہے کہ اس وقت معاویہ کی طرف سے مدینہ کا حاکم ولید بن عقبہ بن ابی سفیان، مکے کا عمرو بن سعید بن العاص الاشدق، کوفے کا نعمان بن بشیر الانصاری اور بصرہ کا عبید اللہ بن زیاد تھے۔ کتاب کا نام ہے کمکامود، صفحہ نمبر 217۔ وہاں گورنر مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو اس اطلاع نامے کے علاوہ ایک چھوٹا سا پرزہ، کتاب کا نام ہے کمکام، صفحہ نمبر 217، حسین عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کو میری بیعت پر مجبور کرو، اور جب تک بیعت نہ کر لیں انہیں ہرگز کوئی ڈھیل نہ دو۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 188، عاشر بہار، صفحہ نمبر 173، ناسخ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 153، کمکام، صفحہ نمبر 217 وغیرہ۔ اور بعض اخبار و آثار سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یزید عنید نے ولید کو مزید لکھا: ان کے سامنے میرا یہ خط پیش کرو، اور ان میں سے جو بھی بیعت کرنے سے انکار کرے اس کا سر قلم کر کے میرے اس خط کے جواب کے ہمراہ ارسال کر دو۔ کتاب کا حوالہ ہے ملحوف، صفحہ نمبر 18، عاشر بہار، صفحہ نمبر 173، ناسخ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 153، مقتول الحسین خوارزمی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 178 اور 180، طبع نجف۔ ولید بن عتبہ اگرچہ خاندان بنی امیہ کا چشم و چراغ تھا، مگر وہ ایسا سفاک نہ تھا کہ بے قصور لوگوں کا خون بہانے میں اسے لذت محسوس ہو۔ علامہ بری وہ حضرت امام حسین کی باعظمت شخصیت سے متاثر بھی تھا۔ جب اس کے پاس یزید کا یہ تہدیدی اور تاکیدی مکتوب پہنچا تو وہ ڈر گیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ قتل حسین کو سنگین جرم قرار دیتے ہوئے بولا: خدا مجھے ہرگز اس حال میں نہ دیکھے گا کہ میں اس کے نبی کی بیٹی کے بیٹے حسین کو قتل کروں، اگرچہ یزید مجھے پورے روئے زمین کی سلطنت ہی کیوں نہ دے دے۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار، صفحہ نمبر 174۔ بہرکیف ولید بہت ہی سراسیمہ اور پریشان ہوا، اور اس مشکل مرحلے پر مروان ابن حکم کو، جس سے اس کے تعلقات کشیدہ تھے اور آمد و رفت کا سلسلہ منقطع تھا، مشورے کے لیے طلب کیا اور تمام صورتحال اس کے سامنے پیش کی۔ مروان پڑھنے کے بعد معاویہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ مروان نے خط پڑھنے کے بعد معاویہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد کہا: عبداللہ بن عمر کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں ہے، جو کچھ خطرہ ہے وہ حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر کی طرف سے، لہذا مصلحت یہ کہ معاویہ کی خبر مرگ مشہور ہونے سے پہلے اسی وقت ان دونوں کو بلا کر ان پر بیعت یزید پیش کرو، اگر کر لیں تو فبحیا، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ دیکھو اگر اس وقت ایسا نہ کیا گیا اور مرگ معاویہ کی خبر مشہور ہو گئی تو پھر ان لوگوں کو مخالفت کرنے کا موقع مل جائے گا اور ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔
چنانچہ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو، جو ایک نوجوان لڑکا تھا، بھیجا کہ امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کو بلا لاؤ۔ چنانچہ وہ ان کے گھر گیا، وہاں وہ موجود نہ تھے۔ معلوم ہوا کہ مسجد نبوی میں ہیں۔ وہاں پہنچا، دونوں حضرات وہاں موجود تھے۔ بیک وقت دونوں کو حاکم مدینہ کا پیغام پہنچایا کہ وہ اس وقت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جاؤ، ہم تمہارے پیچھے آتے ہیں۔ مخفی نہ رہے کہ یہ شنبہ 27 رجب سن 60 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس سے قبل اس طرح رات کے وقت ولید کا دربار میں بیٹھنے اور لوگوں سے ملاقات کرنے کا معمول نہ تھا۔ کتاب کا حاشیہ ہے طبری، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 189۔ اس خلاف معمول وقت میں ولید کے بلاوے نے عبداللہ بن زبیر کو چونکا دیا۔ حضرت امام حسین کو خطاب کر کے کہنے لگا، ولید کے اس وقت ہمیں بلانے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ معاویہ مر گیا اور اس کی جگہ یزید بیٹھ گیا ہے۔ ولید چاہتے ہیں کہ اس کی خبر مرگ نشر ہونے سے پہلے ہم سے یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کرے، کیونکہ میں نے گزشتہ رات خواب میں دیکھا ہے کہ معاویہ کا ممبر سرنگوں ہے اور اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ کتاب کا حاشیہ ہے کتاب کمکمام صفحہ نمبر 218، کتاب مقتول الحسین صفحہ نمبر 124، بحوالہ مشیر الاحزان ابن نما صفحہ نمبر 10۔ جس کی یہی تعبیر ہو سکتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، اس وقت وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں دفاع کا انتظام کر کے جاؤں گا۔ پھر عبداللہ نے پوچھا، اگر ولید بیعت یزید کا مطالبہ کرے تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، میں ہرگز یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ ایک تو معاویہ نے میرے بھائی امام حسن سے معاہدہ صلح میں یہ طے کیا تھا کہ وہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا، بلکہ آل رسول کا حق واپس حقداروں کو دے دے گا۔ ثانیاً یزید شراب خور، لہو لعب میں مشغول رہنے والا فاسق و فاجر ہے۔ رسول کا نواسہ وارث مسند رسول ہرگز اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کتاب کا حوالہ ہے کمام صفحہ نمبر 218، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 154۔ یہ دونوں حضرات یہی گفتگو کر رہے تھے کہ ولید کا وہی آدمی دوبارہ بلانے کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خواہ اور کوئی نہ آئے، میں ابھی آتا ہوں۔ پیغامبر نے واپس جا کر امام علیہ السلام کا پیغام دیا۔ مروان نے ولید سے کہا، حسین نے تمہیں فریب دے دیا ہے۔ حسین نے تمہیں فریب دیا ہے، وہ ہرگز نہیں آئیں گے۔ ولید نے کہا، ایسا نہ کہو، حسین مکر و خدعہ کرنے والے نہیں اور نہ ہی وعدہ خلافی کرنے والے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 184۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے دولت سرا میں تشریف لے گئے اور اپنے حشم و خدم اور اہل خواندہ کے نوجوانوں سے فرمایا کہ ولید نے اس وقت مجھے اپنے گھر بلایا جو خطرے سے خالی نہیں ہے، لہذا تم ہتھیار لگا لو اور میرے ہمراہ چلو۔ میں اندر جاؤں گا اور تم دروازے پر بیٹھ جانا۔ جب میری آواز بلند ہو یا میں بلاؤں تو اندر چلے آنا۔ چنانچہ آپ ایک جماعت کو، جن کی تعداد باروایت مناقب شہر بن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 87، 19 اور باروایت لہوف سید ابن طاؤس صفحہ نمبر 18، 30 اور باروایت تاریخ التواریخ جلد نمبر اور باروایت تاریخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 154، 50 تھی۔ مشہور 30 نفری ہیں، ہمراہ لے کر ولید کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم والی چھڑی تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتول الحسین للرقم صفحہ نمبر 126۔ اور پروگرام کے مطابق ہمراہیوں کو دروازے پر کھڑا کر کے آپ تنہا اندر تشریف لے گئے۔ جب آپ اطمینان سے بیٹھ چکے تو ولید نے آپ کو موت معاویہ کی اطلاع دی اور بیعت یزید کا مطالبہ کیا۔ امام عالی مقام نے کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون زبان پر جاری فرمایا اور بیعت کے متعلق یہ مجمل جواب: بیعت پوشیدہ طریق پہ نہیں ہوتی اور نہ ہی تو اس پر راضی ہوگا۔ ہاں، جب تو کل اور لوگوں کو بلائے تو ہمیں بھی بلا لینا۔ کتاب کا حاشیہ ہے لؤف، کتاب لؤف صفحہ نمبر 18۔ چونکہ ولید صلح جو قسم کا آدمی تھا، وہ امام علیہ السلام کا یہ نرم جواب سن کر خوش ہو گیا اور کہا بہت اچھا، بنام خدا واپس تشریف لے جائیں اور پھر تمام لوگوں کے ساتھ آئیں۔ کتاب کا حوالہ ہے یہاں پہ نفس المحموم صفحہ نمبر 34، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 155۔ ابھی امام علیہ السلام اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ مروان نے ولید سے کہا اگر اس وقت حسین بچ کر نکل گئے تو پھر جب تک طرفین کا بہت سا خون خرابہ نہ ہوا اس وقت تک قابو میں نہیں آئیں گے، اس لیے یہ مصلحت یہ ہے کہ ان کو یہیں روکو اور ہرگز یہاں سے نکلنے نہ پائیں مگر یہ کہ بیعت کر لیں یا پھر ان کی گردن اڑا دو۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم جلد صفحہ نمبر 34، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 155، کمام صفحہ نمبر 219، لہوف صفحہ نمبر 18 وغیرہ۔ مروان کا یہ کلام نافرجمان سن کر امام علیہ السلام غضبناک ہو کر اٹھے اور فرمایا او زرقا کے بیٹے، کیا تم مجھے قتل کرو گے یا ولید؟ بخدا تم نے جھوٹ بولا اور گناہ گار ہوا۔ کتاب کا حوالہ ہے زرقا مروان کی دادی تھی اور عرب کی مشہور زانیہ اور فاحشہ عورت تھی۔ ملاحظہ و کامل ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 75، آداب السلطان فخری صفحہ نمبر 88، تذکرہ سبت ابن جوزی صفحہ نمبر 229، طبع ایران۔ کیا تم مجھے قتل کرو گے یا ولید؟ بخدا تم نے جھوٹ بولا اور گناہ گار ہوئے۔ یہ کتاب کے حوالے ہیں تبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 189، ارشاد شیخ مفید صفحہ نمبر 180، قمقمام صفحہ نمبر 219، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 155۔ اے امیر، ہم اہل بیت نبوت اور رسالت کی کان ہیں، ہمارا گھر ملائکہ کی آمد و رفت کی آماجگاہ ہے، خدا نے ہم سے خلقت کی ابتدا کی اور ہم پر ہی اختتام کرے گا۔ یزید فاسق و فاجر، شارب خمر اور ظالم و قاتل اور متاجر بالفسق ہے۔ مجھ ایسا پاک باز انسان ایسے ننگے انسانیت شخص کی ہرگز بیعت نہیں کر سکتا، البتہ جب صبح ہوگی تو ہم تم دیکھیں گے کون زیادہ حقدار خلافت و بیعت ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے یہاں پہ کتاب لہوف صفحہ نمبر 19، قمقمام صفحہ نمبر 219، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 155، دم الثاقبہ صفحہ نمبر 305۔ حسین جس وقت کہہ رہے تھے میں بیعت نہیں کروں گا، اس وقت وہ بیعت نہ کرنے کے معاوضے میں ظلم و تشدد کے تمام امکانات پر غور کر کے اور اپنے نفس کی قوت برداشت کا پورا جائزہ لے کر کامل اعتماد کے ساتھ بیعت کی نفی کر رہے تھے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تشدد اپنی آخری حد پر پہنچ گیا مگر حسین کے صبر و برداشت کی قوت ختم نہ ہو سکی، وہ اپنی بات پر آخر تک قائم رہے اسی عزم و استقلال کے ساتھ جس کو انہوں نے پہلے دن طے کیا تھا
کتاب کا حوالہ ہے شہید انسانی صفحہ نمبر 209۔ بہرحال جب مروان کے ساتھ مذکورہ بالا گفتگو کرتے وقت امام علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی تو آپ کے دروازے پر مقرر کردہ آدمی خنجر و شمشیر بکف ہو کر اندر گھس آئے۔ اس وقت جناب سید الشہداء اٹھے اور اپنے آدمیوں کے ہمراہ واپس اپنے دولت قدے پر تشریف لے گئے۔ کتاب کا حوالہ مناقب من شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 87، ناسخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155۔ آپ کے چلے جانے کے بعد مروان نے ولید سے کہا، اے امیر، تو نے میرے مشورے کی مخالفت کی ہے، اب تم ہرگز حسین پر قابو نہ پا سکو گے۔ ولید نے جواباً اس کی زجر و توبیخ کرتے ہوئے کہا، اے مروان، افسوس ہے تم پر، تم نے مجھے ایسے امر میں مبتلا کرنا چاہا جس میں میرے دین و دنیا کی ہلاکت پوشیدہ ہے۔ بخدا اگر مجھے قتل حسین کے عوض تمام روئے زمین کی دولت بھی عطا کر دی جائے تو بھی میں قتل حسین کو پسند نہ کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا میں محض اس بات پر حسین کو قتل کر دوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا؟ میرا خیال ہے کہ جس شخص کا خون حسین کے متعلق حساب لیا جائے گا، اس کا میزان اعمال روز قیامت خدا کے نزدیک بہت ہی خفیف ہوگا۔ نہ خدا اس کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ ہی اس کا تزکیہ اعمال کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 155، مقتول الحسین للرقم صفحہ نمبر 138، قمقمام صفحہ نمبر 219 وغیرہ۔ مروان نے بھی مصلحت وقت کے تحت یہ کہہ دیا کہ ہاں تم نے اچھا کیا ہے، آپ کی رائے درست ہے۔ یہاں اجمالاً یہ بیان کر دینا بھی فائدے سے خالی نہیں کہ امام حسین علیہ السلام تو حسب وعدہ ولید کے پاس چلے گئے، مگر عبداللہ بن زبیر مسجد نبوی سے نکلا اور سیدھا گھر پہنچا اور چھپ کر بیٹھ گیا۔ ولید نے اس کے بلانے کے لیے کئی بار اپنے آدمی بھیجے، مگر اس نے حاضر ہونے میں پیش کیا، حتیٰ کہ طرفین سے گالم گلوچ تک نوبت پہنچی۔ بالآخر عبداللہ نے اپنے بھائی جعفر بن زبیر کو ولید کے پاس بھیج کر صبح تک مہلت لی۔ مہلت تو مل گئی، مگر عبداللہ بن زبیر اپنے بھائی جعفر کے ہمراہ اسی رات شب شنبہ 27 رجب سن 60 ہجری کو غیر معروف راستے سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور ولید کو حقیقت حال کی اطلاع دی گئی تو اس نے غلامان بنی امیہ میں سے غلام کی نگرانی میں 80 سوار ابن زبیر کی تلاش میں بھیجے، جو شام تک ڈھونڈنے کے بعد ناکام واپس لوٹ آئے۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد شیخ مفید صفحہ نمبر 180، تقدیس صغیر نفس المحموم صفحہ نمبر 35، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 157، عاشر بہار صفحہ نمبر 174۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 17 کا اختتام کرتے ہیں اور باقی حالات پارٹ نمبر 18 میں بیان کی جائیں گے۔